بات ہے 610 AD کی، یعنی آج سے تقریباً 1416 سال پہلے رمضان المبارک کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تشریف فرما تھے۔ غار ہرا یعنی کیو آف ہرا ایک ماؤنٹین پہ لوکیٹڈ ہے، جس ماؤنٹین کا نام ہے جبل نور، جو کہ مکہ المکرمہ میں ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر جایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، میڈیٹیشن کے لیے، ورشپ کے لیے۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ جبریل علیہ السلام وہاں تشریف لائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ ایک فرشتے تھے جو پریویس پروفٹس کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام اور میسج لے کر آیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیو آف ہرا میں آئے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے کہا کہ اقرا یعنی پڑھیے، ریڈ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رپلائی دیا کہ ما انا بقاری، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ریڈ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس طرح جبریل علیہ السلام نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 مرتبہ کہا کہ آپ پڑھیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ رپلائی دیا کہ میں نہیں پڑھنے والا ہوں۔ تیسری مرتبہ جبریل علیہ السلام نے قرآن کی پہلی نازل ہونے والی پہلی وصف کو مکمل تلاوت کیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے آپ کے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ پھر 3rd ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت کی، اور یہ وہ سٹوری تھی جس میں سب سے پہلی وحی یعنی ریویلیشن آف ہولی قرآن ہوا تھا، اور اس میں قرآن کی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی، جو کہ سورۃ العلق کی سٹارٹنگ 5 ورسز ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، دیز ورسز۔ اس واقعے کے فوری بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کو تشریف لے گئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ساری سٹوری بیان کی کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور اس طرح کا واقعہ پیش آیا غار ہرا میں۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی شان کو بلند کرے گا اور آپ کی مدد کو نہیں روکے گا، کیونکہ آپ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، اور آپ کمزور لوگوں کی، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور لوگوں کو مصیبت میں ہیلپ کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کے ایک بھائی تھے جن کا نام ورقہ بن نوفل تھا، یہ ان کے چچا زاد بھائی تھے، ان کے پاس آپ کو لے گئے اور ان کے سامنے یہ سارا واقعہ بیان کیا، یہ ساری سٹوری سنائی۔ یہ سننے کے بعد انہوں نے جو کہا، انہوں نے یہ کہا کہ جبریل علیہ السلام یہ ایک اینجل ہے، فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور آپ کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پریویس پروفٹس بھی، دیگر انبیاء کے پاس بھی بھیجا تھا، اور انہوں نے ایک پریڈکشن کی کہ مکے کے لوگ تمہیں مکہ سے نکال دیں گے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ کیا ان لوگوں کی وجہ سے مجھے مکہ مکرمہ سے نکلنا پڑے گا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ہاں، کیونکہ پریویس پروفٹس میں یہ ایک پیٹرن تھا کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک میسج آیا، ایک اینجل کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے، تو لوگ ان سے دشمنی پر اتر آئے اور ان سے مخالفت شروع کر دی اور ان کو بہت ساری تکلیفیں دی۔ یہ بات تو تھی نزول قرآن کی، یعنی ریویلیشن آف ہولی قرآن کی، کہ قرآن کا نزول کس طرح شروع ہوا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کمپائلیشن آف ہولی قرآن، یعنی تدوین قرآن کی، ان سمپل ورڈز کہ قرآن کو کس طرح جمع کیا گیا۔ جنرلی ہمیں کتابوں میں کمپائلیشن آف ہولی قرآن کے 3 ڈیفرنٹ سٹیجز اور فیزز ملتے ہیں، کہ قرآن کو 3 الگ مرحلوں میں، 3 الگ فیزز میں جمع کیا گیا، اس کی تدوین اور اس کا کمپائلیشن ہوا۔ تو سب سے پہلا جو سٹیج ہے اور فیز ہے، وہ فیز ایٹ دا ٹائم آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے زمانے میں، اور سیکنڈ ٹائم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے، ان کے زمانے میں، اور 3rd ٹائم اینڈ فائنل ٹائم وہ تھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جو کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے۔ تو چلیے ہر فیز کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا فیز ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا۔ اس وقت میں قرآن کو محفوظ کرنے کے، اس کو پریزرو کرنے کے 2 طریقے تھے۔ سب سے پہلا طریقہ تھا حفظ یعنی میمورائزیشن کا، کہ لوگ اس کو یاد کیا کرتے تھے، جو ہی قرآن کی آیت نازل ہوتی اس کو صحابہ اکرام یاد کر لیتے تھے، میمورائز کر لیتے تھے،
اور دوسرا طریقہ تھا اس کی کتابت یعنی رائٹنگ کا، اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی، جبریل علیہ السلام وحی اور ریویلیشن لے کر آتے، تو حضور پاک علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام کی ایک ٹیم تھی، ایک پورا گروپ تھا، جن کو کاتبین وحی، رائٹرز آف ریویلیشن کہتے ہیں، جن کا کام ہی یہ تھا کہ وہ وحی کو لکھا کرتے تھے۔ تو علماء فرماتے ہیں، اسکالرز لکھتے ہیں کہ تقریباً یہ 40 یا اس سے زیادہ لوگوں کی ایک ٹیم تھی، ایک جماعت تھی۔ تو جب بھی جو بھی رائٹر اویلیبل ہوتے، حضور پاک علیہ السلام ان سے قرآن کی اس آیت کو لکھوا لیا کرتے تھے، جس میں خلفائے راشدین کا نام ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا نام ہے، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا نام ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، ایسے بہت سے نام ہمیں ملتے ہیں اس لسٹ میں۔ تو جب بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی، حضور پاک علیہ السلام ان میں سے کسی ایک کو بلاتی، یا جو بھی اویلیبل ہوتے وہ قرآن کی آیت کو لکھ لیا کرتے تھے۔ اب لکھا کس پر کرتے تھے؟ کبھی چمڑوں پر لکھا کرتے تھے، کبھی اونٹ کی ہڈیوں اور دوسرے جانوروں کی ہڈیوں پر لکھا کرتے تھے، کبھی کھجور کے پتوں پر لکھا کرتے تھے۔ اس طرح کے دیگر مٹیریلز یوز ہوتے تھے جن پر قرآن لکھا جاتا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک کانسیپٹ کو سمجھنا ضروری ہے کہ بہت سارے مسلمز کو اس میں کنفیوژن ہے کہ جو قرآن کے وحی کی ترتیب ہے، جو آرڈر آف ریویلیشن ہے، کیا وہ آج جو ہمارے پاس کتاب موجود ہے قرآن مجید اسی ترتیب پر ہے، اسی آرڈر پر ہے؟ تو اس کا آنسر ہے کہ نہیں۔ آج جو ہمارے پاس ترتیب ہے، اس ترتیب سے قرآن نازل نہیں ہوا تھا، ریویلیشن نہیں ہوا تھا، کیونکہ فرسٹ نازل ہونے والی آیتیں جو تھی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو سورہ علق ہے، لیکن آج ہمارے پاس ظاہر ہے سب سے پہلے سورہ فاتحہ لکھا ہوا ہے، پھر اس کے بعد سورہ بقرہ، تو یہ ترتیب بالکل ڈیفرنٹ تھی۔ تو پھر آج ہمارے پاس جو قرآن کریم موجود ہے، اس کی ترتیب ہم کیوں فالو کریں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ ترتیب، یہ جو سیکوینس ہے، حضور پاک علیہ السلام ہی کی بتائی ہوئی ہے کہ حضور کے زمانے میں جب بھی قرآن نازل ہوتا اور حضور کاتبین وحی کو لکھنے کے لیے کہتے، تو آپ اسی وقت فرما دیا کرتے تھے کہ اس آیت کو اس آیت کے بعد لکھو، یا اس سورے کو اس سورے کے بعد لکھو۔ تو یہ جو سیکوینس تھی، یہ حضور پاک علیہ السلام خود اپنے زمانے میں صحابہ کرام کو آپ نے بتا دی تھی۔ تو اسی لحاظ سے صحابہ کرام قرآن کریم کی آیتوں کو حضور کے زمانے میں لکھا کرتے تھے۔ تو یہی دو طریقے تھے، پہلا حفظ اور دوسرا کتابت۔ ان کے ذریعے سے قرآن کو پروٹیکٹ کیا گیا، قرآن کو محفوظ رکھا گیا حضور پاک علیہ السلام کے زمانے سے۔ اور قرآن جو نازل ہوا وہ ٹوٹل 23 ایئرز میں نازل ہوا، کہ جب آپ کی ایج 40 سال کی تھی، جب آپ غار حرام میں تھے، اس وقت سٹارٹ ہوا تھا، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اس سال تک آپ پر قرآن کریم نازل ہوتا رہا۔ تو ٹوٹل 23 ایئرز، 23 سال کی مدت میں پورا قرآن مجید آپ پر نازل ہوا۔ اب بات کرتے ہیں تدوین قرآن کے دوسرے مرحلے کی، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا۔ اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ ایک قبیلے کا سردار تھا جس کا نام تھا مسیلمہ، اور اس شخص نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا، جھوٹا کلیم کیا۔ تو اسی کے رد میں مسلمانوں اور ان لوگوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی، جس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں، اور اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ لیکن اس جنگ میں بہت سے حافظ قرآن، ان کی تعداد 70 تک کتابوں میں ہمیں ملتی ہے، کہ تقریباً 70 حفاظ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ تو اس جنگ میں حفاظ کے شہید ہو جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں یہ بات آئی، آپ نے اس بات کو سوچا کہ اگر اس طرح حفاظ شہید ہوتے رہے تو حافظ قرآن کی تعداد ایک دن ختم ہو جائے گی، اور اس کو حفاظت کا ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ تو اسی مشورے کو لے کر آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو قرآن کی تدوین کرنی چاہیے، قرآن کو جمع کرنا چاہیے، تاکہ ہم اس کو محفوظ کر سکیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سننے کے بعد آپ کا سب سے پہلا جو ریاکشن تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جو کام حضور پاک علیہ السلام نے خود اپنے زمانے میں نہیں کیا، وہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کام بھلائی کے لیے ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو دوسرے صحابہ کے ساتھ ڈسکس کیا، اور آپ نے اس پر بہت زیادہ سوچا سمجھا۔ اس کے بعد آپ اس بات پر راضی ہو گئے کہ ہاں، ہم کو یہ کام کرنا چاہیے، یہ امت کے لیے ایک بہتر کام ہے۔ پھر آپ نے
حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلوایا، کیونکہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن تھے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کاتب وحی بھی تھے، اسی لیے اس کام کی ذمہ داری آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ، آپ کی ایڈوائس حضرت زید بن ثابت کو سنائی اور فرمایا کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے کمپائلیشن آف ہولی قرآن کا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا، اور ان کا یہ ریاکشن تھا کہ اگر ایک پہاڑ کو اس کی جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہوتا تو وہ کام میرے لیے آسان ہوتا، یعنی یہ کام میرے لیے بہت دشوار کام ہے کہ میں ساری قرآن کو کمپائل کروں، اس کو جمع کروں۔ بہرحال آخر میں یہ بات پر سب لوگ راضی ہو گئے کہ قرآن کو جمع کرنا ہے۔ پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی ذمہ داری دی گئی، اور آپ کے اندر کچھ لوگ تھے، بطور خاص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے کہ آپ کی سپورٹ کے لیے، آپ کی مدد کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، کمپائلیشن آف ہولی قرآن کا پروسیس شروع ہوا۔ یہ اعلان کرا دیا گیا مسجد نبوی میں اور دیگر مقامات پر کہ اب قرآن کی تدوین اور اس کے کمپائلیشن کا کام شروع ہونے والا ہے، تو جو بھی صحابہ اکرام حضور کے زمانے میں اپنے پاس قرآن لکھا کرتے تھے، جن کے پاس بھی جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ یہاں پر لا کر پیش کرے۔ تو کچھ لوگوں کے پاس کچھ آیتیں لکھی ہوئی تھی، کسی کے پاس کچھ سورے تھے، کسی کے پاس 2 سورے 3 سورے، تو کسی کے پاس 5 سورے۔ اس طرح صحابہ اکرام کے پاس قرآن کریم لکھا ہوا تھا حضور کے زمانے میں جو لکھا کرتے تھے۔ لہٰذا اس پروسیس کے شروع ہو جانے کے بعد صحابہ اکرام آتے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دونوں لوگ صحابہ اکرام سے قرآن کی ہر ایک آیت کو، ہر ورس کو ویریفائی کرتے، اور اس کا پروسیس بہت خوبصورت اور بہت اوتھینٹک تھا۔ وہ شرط کنڈیشن یہ تھی قرآن کی آیت کو ایکسیپٹ کرنے کی کہ اس بات پر 2 گواہ ہونے چاہیے، 2 وٹنسز ہونے چاہیے کہ یہ قرآن کی آیت حضور کے سامنے لکھی گئی تھی اور حضور نے اس کو فائنلائز کیا تھا کہ اس کو لکھنے کی اجازت دے دی تھی، اور حضور نے بتایا تھا کہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ وہ کنفرمیشن ہو جانے کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حافظے سے بھی اس کو کنفرم کرتے، پھر اس کے بعد اس کو لکھا کرتے تھے۔ تو اس طرح قرآن کی آیتوں کو ترتیب وار حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنا اور جمع کرنا شروع کیا۔ لیکن اس پورے واقعے میں جو انٹرسٹنگ بات تھی وہ یہ تھی کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کی پوری آیتیں لکھ دی 2 لوگوں سے، 2 گواہوں سے کنفرم کرنے کے بعد، لیکن سورہ توبہ کی آخری آیتیں تھیں جو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، یہ والی آیتیں، یہ والی آیت آپ کو کسی صحابی کے پاس لکھی ہوئی نہیں ملی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ نہیں تھی، یہ قرآن کریم کی آیت تو یاد تھی، جو قرآن کے حافظ تھے ان لوگوں کو یہ آیت مبارکہ یاد تھی کہ یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن یہ لکھی ہوئی کسی کے پاس نہیں تھی۔ لیکن لاسٹ میں ایک صحابی ملے جن کے پاس یہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی، وہ تھے خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ان کی گواہی، یعنی حضرت خزیمہ کی گواہی 2 گواہوں کے ایکول ہے، 2 گواہوں کے برابر ہے۔ تو اسی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کی عدالت کی وجہ سے قرآن کی یہ آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم ان سے ایک ہی گواہی پر ایکسیپٹ کر لی گئی اور اس کو قرآن میں شامل کر لیا گیا۔ اب یہاں جو سمجھنے والی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس نسخے کے جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جمع کیا تھا، اس کی کیا خاص بات تھی، اس کی کیا خصوصیت تھی، اس کو کیسے لکھا گیا تھا۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اس میں ہر سورے کو الگ الگ صحیفوں میں لکھا گیا تھا۔ صحیفہ مطلب آپ سمجھیے ایک رسالہ، ایک چھوٹی سی کتاب، اسکرپچرز جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ تو ہر ایک سورے کو ایک الگ صحیفے میں لکھا گیا، یعنی ایک ہی بک کے اندر ساری صورتوں کو، ساری قرآن کو نہیں لکھا گیا۔ آیتیں ترتیب سے لکھی گئی، لیکن ہر سورہ ایک الگ صحیفے میں لکھا گیا۔ اور اس نسخے کا جو فرسٹ نسخہ تھا جس کو زید بن ثابت نے رضی اللہ عنہ نے جمع کیا، اس نسخے کو کہا جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ اس میں 7 حروف جمع کیے گئے تھے۔ ایک حدیث پاک ہے جس میں فرمایا گیا کہ انزل القرآن علی 7 حروف، یہ قرآن 7 الگ الگ طریقوں پر نازل ہوا، مطلب اس کو آپ مختلف طریقوں سے اس کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھوائے ہوئے جو صحیفے تھے یہ آپ کی زندگی میں آپ کے پاس رہے، پھر آپ کے وصال کے بعد، آپ کی رخصت کے بعد یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد وصیت کے مطابق یہ صحیفے
آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس منتقل کر دیے گئے، ان کے پاس رکھا دیے گئے۔ اب بات کرتے ہیں تدوین قرآن کے تیسرے مرحلے کی، جو کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا۔ اور اس وقت کا سب سے اہم کام جو ہوا وہ یہ تھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ساری امت مسلمہ کو قرآن کے ایک اسکرپٹ پر، ایک رسم الخط پر جمع کیا، اور وہ تھا قریش کا رسم الخط، لغت قریش بھی جس کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ لغت سے مراد ہے رسم الخط۔ رسم الخط یعنی اسٹائل آف رائٹنگ کا اسٹائل، ہم کس طرح الفاظ کو، حروف کو لکھتے ہیں، اس اسٹائل کو۔ تو آپ نے قریش کے رسم الخط پر ساری امت کو جمع کیا، اور اسی اسٹائل میں، قریش کے اسٹائل میں ساری مکمل قرآن لکھی گئی۔ اور آج بھی ساری دنیا میں جو قرآن کا اسٹائل آف رائٹنگ ہے وہ یہی فالو کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے زمانے میں اسلام دور دراز ممالک تک پہنچا، دور دراز علاقوں تک پہنچا، جیسے کہ روم، ایران وغیرہ تک۔ تو ایک مرتبہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرمینیا، آذربائیجان میں جنگ میں تھے، اور وہاں پر آپ نے دیکھا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں، اور قرآن کو مختلف لوگ مختلف طریقوں سے، ڈیفرنٹ سٹائلز میں پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے اس بات کو نوٹس کیا اور دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے سے اس بات پر جھگڑ بھی رہے ہیں کہ میرا ایکسنٹ اور میرا پڑھنے کا طریقہ قرآن کی قرات صحیح ہے، اور کوئی دوسرا کہتا کہ تمہاری غلط ہے اور ہماری صحیح ہے۔ تو اس اختلاف کو دیکھنے کے بعد حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے، تو جنگ سے واپس آئے، تو آپ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور یہ کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہے، اگر اسی طرح کے اختلافات اور ڈفرینسز چلتے رہے تو ہم بھی دیگر آسمانی کتابوں کی طرح قرآن کو محفوظ نہیں رکھ سکیں گے، نہیں رکھ پائیں گے۔ تو آپ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے اس بات پر مشورہ کیا، اور آخر میں یہ بات طے ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کو، یعنی سارے مسلمانوں کو ایک مصحف پر جمع کریں گے تاکہ کوئی اختلاف باقی نہ رہے۔ چنانچہ آپ نے ایک کمیٹی بنائی، ایک کمیشن بنایا، جن میں 4 لوگوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ 4 لوگ تھے جن کو اس کی ذمہ داری دی گئی: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبد الرحمن بن حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 4 میں سے حضرت زید بن ثابت قریشی تھے اور باقی لوگ انصاری تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہدایت دی تھی کہ اگر قرآن کو جمع کرتے ٹائم پر اگر کسی قرات میں اختلاف ہو جائے تم 4 لوگوں کے درمیان، تو تم قریش کے زبان کو، قریش کے رسم الخط کو ترجیح دینا، اس کو پریفرنس دینا۔ تو اسی وجہ سے ایک ایگزامپل بھی ہمیں ملتا ہے اس کا، کہ ایک مرتبہ قرآن میں ایک لفظ ہے التابوت، اس میں اختلاف ہو گیا کہ تابوت میں لمبی تا سے اس کو لکھا جائے یا گول تا سے اس کو لکھا جائے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ اس کو گول تا سے لکھنا چاہیے، لمبی تا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا، اور آپ نے اس کو قریش کا رسم الخط پر لکھنے کا حکم دیا، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف آپ کا فیصلہ فرمایا۔ تو اس طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس قرآن کی تدوین کی گئی، اور انہوں نے ترتیب وہی فالو کی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جمع کی تھی۔ اب اس کی کیا خصوصیت تھی، کیا اس کی کوالٹیز سے اسپیشلٹیز تھی اس نسخے کی؟ تو سب سے پہلی بات یہ تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو نسخہ تیار ہوا تھا اس میں سورتوں کی ترتیب نہیں تھی، اور یہاں سورتوں کو ترتیب سے سیکوینس میں لکھا گیا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اس پر بھی نہ نقطے لگائے گئے اور نہ حرکات، یعنی زبر زیر پیش اس میں بھی نہیں لگائے گئے، تاکہ 7 احرف کی جو حدیث تھی کہ 7 قراتوں میں اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے، اس کی گنجائش باقی رہ سکے۔ اس کے علاوہ کیا خاص بات تھی؟ اس کے علاوہ خاص بات یہ تھی کہ اب تک مسلمانوں کے پاس ایک جو اسٹینڈرڈ نسخہ تھا قرآن کا، ایک کاپی تھی، وہ صرف ایک تھی جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تیار ہوئی، لیکن اب یہاں پر بعض
جگہ ذکر ہے کہ 5 اس کے کاپیز بنائی گئی اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 7 اس کی کاپیز بنائی گئی، اور مختلف مقامات جیسے مکہ مکرمہ، شام، یمن، بحرین اور مختلف مقامات پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اسٹینڈرڈ کاپی آف ہولی قرآن کو شیئر کیا اور کہا کہ اب سے صرف اسی نسخے کو اور اسی کاپی کو فالو کیا جائے گا۔ تو یہ تدوین قرآن کے 3 مرحلے تھے جس کو ہم نے سمرائز کرنے کی آپ کے سامنے کوشش کی، اور اس بحث میں جو 7 احرف والی حدیث کا ذکر ہے کہ قرآن کو 7 حروف پر نازل کیا گیا تھا، یہ ایک بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے، اور اس کا مفہوم میں علماء فرماتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو اس کے میننگ کو ایکسپلین کرنے کے لیے اسکالرز جو ہے اسلامک، ان کی ڈیفرنٹ اوپینینز ہے، 35 ڈیفرنٹ اوپینینز یا اس سے بھی زیادہ اوپینینز اس کے بارے میں پائے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو گہرائی میں سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم ایز اے ریفرنس جو کتابوں کے نام یہاں پر مینشن کریں گے، آپ ان میں سے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار لسننگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔